منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع کا آغاز ہے۔ تیسرے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اپنی پاک کمائی میں سے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ تم اناج اگاتے ہو، جو سبزیاں اگاتے ہو، جو پھل اگاتے ہو، اسی طرح زمین کے جو خزانے تمہیں مل جاتے ہیں، معدنیات مل جاتی ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ میں عشر کا بیان بھی ہے اور زکوٰۃ کا بیان بھی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے اور زمین کی پیداوار میں ہمیں عشر بھی دینا ہے۔ کبھی عشر لازم ہوتا ہے اور کبھی نصف عشر لازم ہوتا ہے۔ اگر زمین کا گزارا قدرتی پانی پر ہو، یعنی اس پانی کے لیے مشقت اور خرچہ نہ کرنا پڑے، تو عشر زمین کی پیداوار میں دینا ہوتا ہے، یعنی جو پھل، جو سبزیاں، جو اناج پیدا ہو، اس کا 10% اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ مثلا 100 آم اگر اترے ہیں تو اس میں سے 10 آم اللہ کی راہ میں دیے جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور ایسی زمین ہے جس میں پانی کے لیے مشقت ہوتی ہے، پانی کھینچ کر اٹھا کر لانا پڑتا ہے، اس کے لیے بجلی خرچ ہوتی ہے، تو اس میں نصف عشر ہے، یعنی 5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی 100 آم اگر پیدا ہوئے ہیں تو 100 آم میں سے 5 آم اللہ تعالی کی راہ میں دینے ہوں گے۔ عشر میں جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جب جب پیداوار ہو، ہر پیداوار کا اتنا فیصد اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ دے دیا اور وہ فارغ ہو جائے گا۔ جیسے جیسے سبزیاں اس کی پیدا ہوتی جائیں اور اسی طرح فصل پیدا ہو، جیسے جیسے وہ اناج نکالتا جائے، اس میں سے اتنا فیصد جو مقرر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا جائے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم صرف اسی مال میں سے خرچ کرو جو مال ناقص ہے۔ بعض لوگ جب عشر نکالتے تھے تو سارے پھلوں میں سے جو ناقص ہوتا وہ 10% ناقص اللہ کی راہ میں دے دیتے، تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو سب سے اعلیٰ مال اللہ کی راہ میں دیں۔ یہاں پر ایک بات جو ضروری ہے وہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا ایسا ہے کہ جو ہم کھا چکے ہیں اور وہ بچ گیا ہے اور اب ہم سے کھایا نہ جائے گا، اور یہ کھانا خراب بھی نہیں ہے لیکن کچھ وقت اس پر گزر چکا ہے، تو وہ پھینک دیتے ہیں اور کسی غریب کو نہیں دیتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اناج کو پھینک دینا یہ رزق ضیاع ہے۔ اگر کھانا کھانے کے مناسب ہے تو کسی غریب کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں جو حکم دیا گیا اس کی کیا مراد ہے وہ آپ سمجھ چکے، کہ جیسے مثال کے طور پر اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ زکوٰۃ میں وہ سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ میں پیسے بھی دے سکتا ہوں، اور زکوٰۃ میں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہے تو وہ چیزیں بھی میں دے سکتا ہوں، اور اس کی زکوٰۃ میں کاؤنٹنگ کر سکتا ہوں۔ مثلا اس کے پاس کپڑے کے تھان ہے، اور اس کپڑے کے تھان کی موجودہ جو ویلیو ہے وہ آپ سمجھیں 10,000 روپے ہے،
تو 10,000 روپے کی زکوٰۃ دینے کے بجائے اس نے وہ کپڑے کے تھان جو ہے غریب کو دے دیے. تو اگر کپڑے کے تھان کی موجودہ ویلیو 10,000 روپے ہو تو یہ تصور کیا جائے گا کہ 10,000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ 10,000 روپے زکوٰۃ میں دے چکا. لیکن اس موقع پر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مال گھٹیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، کسی کے استعمال کا نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں دے دیتے ہیں اور غریب کے استعمال میں بھی نہیں آتا. تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کریں جو بہتر ہو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو. یعنی اگر کوئی تمہیں اس طرح کی چیز دے تو بتاؤ کیا تم اسے قبول کرو گے؟ تم ہرگز قبول نہ کرو گے. ہاں یہ کہ کسی وجہ سے تم چشم پوشی کرو، یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے لے لو اور پھر بعد میں آگے پیچھے کر دو، یہ تو ممکن ہے، لیکن دل سے تم نہ لوگے. اس لیے اللہ کی راہ میں ایسی چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ غنی ہے، حمید ہے، سارے جہاں والوں سے وہ بے پرواہ ہے، حمید ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ مال خرچ کرو گے پھر تم محتاج ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہاں بے حیائی سے مراد بخل ہے. اور اسے بے حیائی کیوں کہا گیا؟ غریب آدمی تڑپ رہا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے علاج کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، اور ایک مالدار آدمی پھر بھی مدد نہ کرے تو کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنا بے شرم آدمی ہے. تو فرمایا کہ شیطان محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وہ کہتا ہے بخل کرو، اور اس کا نام آج کے دور میں شیطان نے بچت رکھ دیا. لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جی بچت کرنی چاہیے اور اتنے روپے روز بچا لیں تو سال میں اتنے ہو جائیں گے اور 10 سال میں اتنے جمع ہو جائیں گے. وہ بچت پروگرام کے ذریعے اور اس طرح کی ترغیبات دلا کر لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اور غریبوں کی مدد کرنے سے روکتے ہیں، اور در حقیقت ان کے پیچھے شیطانی سوچ ہوتی ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالی تمہیں صدقہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور صدقہ دینے پر اور اس کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ تعالی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت سے مراد قرآن، حدیث اور فقہ کا علم ہے، تقوی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی مل گئی. یعنی جسے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم مل گیا، جسے تقوی و پرہیزگاری مل گئی، اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، بھلائی مل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ جسے علم دین دیا گیا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی دولت کسی اور کو ملی ہے، یعنی دنیاوی دولتوں کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس نے علم کی قدر نہ کی. جب کسی کو علم دین مل جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑی دولت مجھے اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو عقل والے ہی مانتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، تم جو خرچ کرو یا منت مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کو اس کی خبر ہے.
جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے. جو تم منت مان لو اس منت کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری منت کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ دینا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اعلانیہ دیا جائے تو دل میں یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو. اور سب کے سامنے دینے میں یہ بھی نیت ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ بھی اس پہ ایک دوسرے کی مدد کریں. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے ترغیب دینے سے اگر دیگر لوگ بھی مدد کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جو انتہائی غریب تھے، انہیں لباس کی ضرورت تھی، انہیں اناج کی ضرورت تھی. تو ایک صحابی اٹھے اور اپنے گھر سے اناج کی وہ بوری لے کر آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. ان کا یہ عمل دیکھ کر سب میں ولولہ پیدا ہوا، سب اٹھ گئے اور وہ اپنے گھر سے اناج اور کپڑے لے کر آئے. مسجد نبوی شریف میں ایک طرف اناج کا ڈھیر لگ گیا، دوسری طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا ثواب اسے ملے گا جو پہلے اناج کی بوری لے کر آیا، اس کے عمل سے لوگوں کو ترغیب ہوئی. تو اعلانیہ خرچ کرنے میں اور اس طرح نیکی کرنے میں اگر یہ نیت ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی اور لوگ عمل کریں گے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا اللہ راضی ہو، یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو حرج نہیں ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر چھپا کر فقیر کو دو تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے کچھ مال خرچ کرتے ہیں اس وقت تو ہماری نیت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب لوگ واہ واہ کرتے ہیں تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کر فقراء کو دینا، غریبوں کو دینا یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اچھا، یہاں پر فقیروں کا ذکر آیا. ہمارے عرف میں فقیر اس کو کہتے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے یا مسجد میں کھڑا ہو جائے اور بھیک مانگنے لگے، یا آپ کو روڈ پر کھڑا ہوا شخص ملے اور وہ بھیک مانگ رہا ہو، اسے لوگ فقیر کہتے ہیں. دیکھیں، ایسے فقراء یا ایسے لوگ کہ جو فقیر کہلاتے ہیں مگر ان کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، ان کو دینے سے ہمارے علماء نے منع کیا ہے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جو مسجد میں سوال کرے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے تو ایک شخص کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری مدد کریں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایسے شخص کو دینا منع ہے. اور ایسے شخص کو پیار محبت سے سمجھا دینا چاہیے کہ مسجد میں بھیک مانگنا، آواز بلند کرنا یہ منع ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو ایک مقام پر یہ لکھا کہ اگر ایسے شخص کو 1 روپیہ دیا تو کفارے میں باہر نکل کر کسی دوسرے غریب کو یا کسی نیک کام میں 1 کی جگہ 70 خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. کیونکہ جب لوگ مسجد میں اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں اور لوگ ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں تو ان کی عادت بن جاتی ہے اور اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے. اسی طرح جو روڈ پر کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، جن کا پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے. بلکہ یہاں فقراء سے مراد وہ غریب لوگ ہیں جو سفید پوش ہوں یا یوں کہیے کہ مستحق ہونے کی وجہ سے وہ سوال کریں، ان کا پیشہ بھیک مانگنا نہ ہو، ان کو چھپا کر دیا جائے تو یہ بہت افضل ہے. جب تم اللہ کی راہ میں اس طرح مال خرچ کرو گے تو فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم،
اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہاری خطائیں مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، انہیں راہ دینا تمہارے ذمے لازم نہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشیر، نذیر اور داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت پر پورا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ شان نزول یہ ہے، اسلام سے پہلے مسلمانوں کی یہودیوں سے رشتہ داریاں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہیں یہودیوں کے ساتھ سلوک کرنا ناگوار محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے ہاتھ روکنا چاہا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس طرح یہودی اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس علیک ہداہم، انہیں راستہ دینا، راہ دینا، ہدایت دینا تمہارے ذمے لازم نہیں۔ تمہارا کام ہے نیکی کا پیغام دینا، برائی سے روکنا۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو تم مجرم نہیں ہو، وہ اپنے جرم کے خود ذمہ دار ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، تو دوسروں پر اس کا احسان نہ جتاؤ۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے۔ تمہیں خرچ صرف اور صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، تم نقصان نہ دیے جاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، تم جو دو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں ایک کے بدلے کئی گنا عطا فرمائے گا، اور تمہیں نقصان نہ ہوگا، تمہیں کسی قسم کا ضرر نہ ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں جو بیان ہے بڑا اہم بیان ہے، اور یوں تو قرآن کی ہر آیت میں بیان اہم ہی ہے، لیکن یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، لیکن سب سے افضل کون سی جگہ ہے کہ جہاں مجھے مال خرچ کرنا چاہیے؟ اس آیت کریمہ میں اس کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہ طلبہ اور وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں، ہر وقت اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ناموس رسالت کے جو مجاہدین ہیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور آج وہ جیلوں میں ہیں، اور ان کے گھر والے اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اسی طرح مدارس کے، اسلامی مدرسوں کے وہ طلبہ جو صحیح العقیدہ ہیں، جو دن رات علم دین حاصل کرتے ہیں، اور وہ کمانے کے لیے نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ علم دین میں مصروف ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس میں خیرات کا ثواب بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب بھی ہے، اور دین میں تعاون بھی ہوگا، اور ثواب جاریہ بھی ہوگا۔ یعنی یہ طلبہ جو صحیح العقیدہ ہیں، جب ان کی خدمت ہوگی اور یہ عالم بعمل بن کر دین کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے، ان غریبوں کے لیے
جو راہ خدا میں روکے گئے۔ راہ خدا میں روکے گئے یعنی مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، جہاد میں ہیں یا طلب علم میں ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ نہ یہاں ان کا مکان تھا، نہ خاندان تھا، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی۔ ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے۔ رات میں قرآن کریم سیکھنا اور دن میں جہاد کے کام میں رہنا۔ آج بھی مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں صفہ یعنی چبوترا موجود ہے، جہاں پر اہل صفہ حضور کی خدمت میں علم دین حاصل کرتے تھے، اور جب جہاد کا حکم ہوتا تو جہاد کرتے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور دیگر صحابہ کرام کو ترغیب دلائی گئی کہ ان کی خدمت کریں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، کیونکہ انہیں دینی کاموں سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ زمین میں چل پھر کر روزی تلاش کریں۔ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا سمجھ نادان انہیں مالدار سمجھتا ہے، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی ضرورت کا اظہار کسی سے کرتے ہی نہیں شرم کے مارے، اور اپنا وہ رویہ اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ سفید پوش ہیں، خوددار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مروت عطا فرمائی، شرم و حیا کا زیور عطا فرمایا، تو جو انہیں جانتا نہیں ہے وہ انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تعرفون بسیماہم، تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لوگے، ان کے مزاج میں تواضع و انکسار ہے، چہروں پر کمزوری کے آثار ہیں، بھوک سے رنگ زرد پڑ گئے ہیں، چہروں پر جو نور ہے ان سے، اور ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ ان کے حالات سے تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافاً گر گڑا کر۔ اول تو کسی سے اپنی پریشانی کا ذکر نہیں کرتے، اور اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو اشارتاً کنایتاً، اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگوں سے وہ گر گڑا کر سوال کریں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دو۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 37واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن منور فرمائے۔ اس کے آخر میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ دین کے کاموں میں ہمیں تعاون کرنا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں یہود و نصارہ اور ان کی ایجنسیاں کس قدر دشمنان اسلام کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے دینی اداروں کی مدد کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو دین کے کاموں میں ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ طلباء جو غریب و نادار ہیں۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور پر کوشش کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو وہ کفالت کرے، ایک طالب علم کی یا 10 کی یا اس سے زائد کی، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، کہ اگر کوشش کی اور وہ عالم بن گئے، دین کی خدمت کی، تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اس میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب بھی ہے، صدقے کا ثواب بھی ہے، اور دین کی خدمت کا ثواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر فضل و احسان کی بارشیں نازل فرمائے۔